میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صاحب کو بہت سالوں سے نہیں جانتی تھی. میں نے ان کے بارے میں سنا تو بہت تھا, جیسا بھی خورشید صاحب نے کہا کہ جب پوری دنیا اکنامک کرائسس میں جا رہی تھی تو تب واحد ہندوستان ان ملکوں میں تھا جس پہ وہ اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ منموہن سنگھ جی اس وقت ہمارے یہاں اس کے نرسمہا راؤ جی کے وقت میں وہ منسٹر تھے, رہے فائنانس منسٹر تھے, اس سے پہلے RBI کے گورنر رہے, تو انہوں نے سارے ملک کو سنبھالا, ہماری اکانومی کو سنبھالا. میرا ذاتی طور سے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو میں تب سے جانتی ہوں کہ جب 2002 میں PDP اور کانگریس کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ آگے چل نہیں رہا تھا, کچھ آپس میں بات بن نہیں رہی تھی, تو سونیا جی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یہاں بھیجا اور پہلی بار میں نے دیکھا اس شخص کو. میں نے شاید زندگی میں اتنا زیادہ ہمبل, اتنا زیادہ نرم دل, نرم گو انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس الائنس کو جوڑنے میں, بنانے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ رہا اس میں. اور اس کے بعد جو ہمارا ایجنڈا بنا الائنس کا ایجنڈا کانگریس اور PDP کا, اس میں بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بہت جو ہے ان کا رول رہا. اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے, اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جس طرح انہوں نے اس ملک میں, مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی, کوئی یہ بات نہیں کرتا, 10 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے پر ایک جگہ کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا. مطلب آج تو کوئی دن ہی نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لنچ نہ کیا جائے, کسی نہ کسی کشمیری شال والے کو پیٹا نہ جائے, کہیں نہ کہیں کچھ کہیں کوئی مسجد کو توڑ کے نیچے کچھ اور ڈھونڈا نہ جائے. تو مگر وہ دیکھیے وہ 10 سال ایسے رہے کہ کہیں بھی ہمیں فرقہ وارانہ فسادات, کوئی فسادات نہیں ہوئے. یہ ان کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دین تھی اس ملک کو. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وزیر اعظم بنتے ہوئے جو 84 میں رائٹس ہوئے تھے, جس میں ہمارے سردار بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے ان رائٹس میں ہلاک ہو گئے, مار دیا گیا ان کو, اور انہوں نے جرأت کر کے معافی مانگ لی. کون مانگتا ہے معافی؟ یہاں تو بہت 85 کے بعد بہت سارے دنگے ہوئے, بہت سارے لوگ مارے گئے. معافی مانگنا تو دور کی بات ہے, وہ تو اس کا اقبال جرم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ہستی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے, آدھار کی بات ہو, چاہے وہ فری ریشن کی بات ہو, جس کا ذکر آج جو اس وقت کی سرکار ہے, جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا, سارے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے, دیور اور ڈاکٹر منموہن سنگھ آئیڈیاز جن کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور اس ملک کا جو مڈل کلاس ہے, جو پور تھا, بلو پاورٹی لائن کو اوپر لا کے مڈل کلاس کا انہوں نے ایکسپینشن کیا, جس کی وجہ سے ملک زندہ ہے, جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے. مگر سب سے اچھی بات مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے مگر کرتے بہت زیادہ تھے. میرے خیال میں اتنا میں نے مطلب کہ جتنا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے اتنا کام کیا ہو مگر جس کی بات بہت کم ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو جموں کشمیر کے حوالے سے بڑے مخلص رہے, اکنامک فائنینشیل پیکیجز کی بات کریں آپ, یا یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں. مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب اور ان کے کئی میٹنگز ہوئے, اس کے بعد انہوں نے آل پارٹی میٹنگ بلائی, تو جب ہم نے وہاں PDP نے, مفتی صاحب نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا, ایجنڈا رکھا, تو اسی وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس ایجنڈے کو لے کے, ان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو لے کے 5 گروپس بنائے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 5 گروپس کی اس کا جو انہوں نے ورک آؤٹ کیا, اگر آج بھی BJP کی سرکار, NDA کی سرکار جموں کشمیر کے مسئلے میں سنجیدہ ہے اور وہ اس کا حل چاہتی ہے اور آئین کے اندر حل چاہتی ہے, اور دونوں ملکوں کی دشمنی کو مٹا کے جموں کشمیر کو ایک خوشگوار جگہ بنانا چاہتی ہے, عزت کے ساتھ امن بحال کرنا چاہتی ہے, تو میں کہتی ہوں منموہن سنگھ کے جو 5 ورکنگ گروپس کی جو رپورٹ ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے وزیر داخلہ ہو یا کوئی اور ہو جو بھی ان کی پالیسی دیکھتے ہیں, اجیت دوول صاحب ہو, ان کو وہ گروپس کی رپورٹ دیکھنی چاہیے. تو ان کو جموں کشمیر میں
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से एक साफ रास्ता मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूं कि हम लोग, पूरे मुल्क के लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी कमी को महसूस करेंगे, और मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन वजीर आजम में से बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए जिन्होंने इतना कुछ किया हो इस मुल्क के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। आज फ्री राशन देती है तो ये स्कीम किसने लाई, ये कानून किसने बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। मनरेगा का है, जहां आपको 100 दिन का रोजगार देना है गरीबों को, किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। न्यूक्लियर डील, आज तो छोटी छोटी बात के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, पर मैंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। तो अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ जगह दे, उनको वहाँ उनकी सोल को पीस दे, उनको इत्मीनान दे, और उनकी जो फैमिली है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए अपनी एक स्ट्रेंथ दे, एक हिम्मत दे। और हम ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा उनकी अच्छाई,